اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے اس بات کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے مزید دوستوں کو بھی جوڑیے تاکہ ان کی روحانی غذا کا اور ان کی روحانی تعلیم کا کوئی سلسلہ بن سکے۔ نہ جانے کب اور کس لمحے کسی کو ہماری کوئی بات اپنے رب سے جوڑ دے تو یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سینہ کھلتا ہے تو انسان کا کیا، اس کا اندرونی معاملہ کیا بنتا ہے اور بیرونی طور پہ اس کے کیا معاملات وہ ہونے لگتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سینے کے کھلنے کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ 2 مرتبہ کھولا گیا۔ ایک اس وقت جب بچپن میں آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور بکریاں چرانے گئے تھے، تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا۔ پھر ایک وہ ٹائم تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا جانے لگا، تو اس وقت بھی جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور ان کو نور سے غسل دیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ان کے سینے، ان کے قلب مبارک کو نور سے دھونے کی یا اس میں نور بھرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ جس کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی، وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم وحدت میں اپنی صفات کا ایک جہان آباد کیا، وہ جس کے لیے عالم بالا میں بہت سارے عالم مزید اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، ان میں سے کچھ عالم امر اور پھر کچھ عالم تخلیق تھے، اور ان عالم تخلیق میں سے جس عالم میں ہم رہتے ہیں عالم ناسوت، اس کو عالم کثرت بھی کہا جاتا ہے، یہ عالم بھی اللہ نے تخلیق فرمایا، اور اس عالم میں یہ اکیلی زمین یا ایک سورج یا ایک چاند نہیں ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں تو کلسٹرز ہیں، جو ایک ایک کلسٹر میں پھر لاکھوں گلیکسیز ہیں، پھر ایک ایک گلیکسی میں لاکھوں سولر سسٹم ہیں، پھر ایک ایک سولر سسٹم میں نہ جانے کتنے سیارے اور ستارے ہیں۔ اتنا بڑا جہان تخلیق کیا، اور پھر عالم بالا کے جہان تخلیق کیے، پھر یہاں تک کہ اپنی صفات کا بھی ایک جہان تخلیق کیا، صرف ایک یار کی استقبال کے لیے، ایک یار کو خوش آمدید یا ویلکم کرنے کے لیے، یا ایک یار سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ اس رب نے جب اتنا کچھ فرمایا تو اس نے اپنے یار کی تخلیق کو اتنی سادہ فرمائی ہوگی کہ اسے نور سے دھونے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 2 مرتبہ سینہ مبارک چاک ہوا اور ان میں نور داخل کیا گیا یا نور سے دھویا گیا۔ یہ صرف اس لیے ہوا تاکہ ہمیں کوئی ایسا ملے یا ہم کسی ایسے کو ڈھونڈیں جو ہمارا سینہ
منور کرے یا ہمارے سینے کو نور سے بھرے، جو باطنی طور پہ ہمارا سینہ چاک کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کرنے کے نشانات بھی ان کے جسم پہ موجود تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کوئی دوسرا آ کے ہمارا سینہ چاک کرے گا اور وہ ہمارے سینے میں نور بھرے گا اور ہمارے قلب کو نور سے دھوئے گا، ہمارے قلب کی سیاہی ختم ہوگی، ہمارے قلب کی سیاہی دھوئی جائے گی، ہمارے قلب کو صاف اور پاک اور معطر کیا جائے گا تاکہ یہ مقام خدا، قیام خدا کے قابل ہو سکے۔ یہ قلب ہمارا مقام خدا ہے نا، رب اسی دل میں رہتا ہے نا۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، سونا رب دلا میں رہتا۔ تو اس دل میں تو رب رہتا ہے، تو یہ مقام خدا ہے۔ تو اس مقام خدا کو قیام خدا کے قابل بنانے کے لیے اس قلب کا منور ہونا، اس قلب کا نور سے پر نور ہونا، اس قلب میں سے سیاہی مکمل ختم کر کے دھو کے چمکانا اور اس قلب کو نور کی جگمگاتی روشنیوں میں اسے بھر دینا اور خوشبوؤں میں بسا دینا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ذات، اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ہستی اس قلب میں آ کے رہے گی، جب یہ قلب اس کے قیام کے قابل ہوگا۔ تو یہ قلب کو کھولنا پڑے گا۔ اب یہ قلب کھولنے کے لیے یا تو آپ کسی مرشد کی طرف جائیں، آپ کسی مرشد کی طرف جائیں جو شیخ کامل ہو، جو آپ کے قلب پہ نظر ڈالے، آپ کے قلب کے معاملات کو دیکھے، جانچے، پرکھے کہ کیا یہ قلب اس میں ذات سے ریلیٹڈ ہے یا یہ قلب اس میں صفات سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر یہ اس میں صفات سے ریلیٹڈ ہے تو کون سی صفت کا اسم اس قلب کو روشن کرے گا، اور اگر قلب اس میں ذات سے یہ ریلیٹڈ ہے تو اس میں ذات کا نور اس میں کب اور کس لمحے اور کس وقت ڈالا جائے۔ دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی شیخ کامل نہیں مل رہا تو آپ خود اللہ سے رابطہ کیجئے، آپ خود اللہ سے ایک محفل کیجئے، آپ خود اللہ کو اپنی محفل میں بلائیے اور آپ خود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اس بات کی استدعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کے لیے بار بار فریاد کیجئے کہ مالک میرے قلب کو منور کر دے، میرے قلب کو روشن کر دے اور میرے قلب کو اپنے نور سے بھر دے، تاکہ یہ جو قیام ہے تمہارا، اس کو میں تمہارے قابل بنا سکوں۔ اور یہ سارا کچھ ہوگا تو تیری عطا سے اور تیری کرم نوازی سے ہوگا، لہذا تیرے اسم کو اپنی زبان پہ لانا، اس اسم سے، تیرے اسم سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا میرا کام ہے مالک، اس اسم کا نور میرے قلب میں اتارنا تیرا کام ہے۔ سجدے میں جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کلام کریں، پھر بیٹھ کے اللہ کے اسم کی ضربیں لگائیں، چوٹیں ماریں تاکہ یہ زنار کے جالوں کو توڑ سکے، کاٹ سکے، جلا سکے، ختم کر سکے، اس کی دھلائی ہو اور اس کی صفائی ہو۔ جب یہ سینہ کھلتا ہے، جب یہ سینہ کھل جائے گا، جب اس سینے میں نور اتر جائے گا، جب اس کے اندر نور بھر جائے گا تو یہاں سے بھی اسم کی ذات کی، یہاں سے بھی ذکر کی ایک محفل شروع ہوگی، اور وہ جو محفل شروع ہوگی وہ پل پل، لمحہ لمحہ، رات دن، بیماری میں، تندرستی میں، ہوش میں، بے ہوشی میں،
ہر حال میں یہ دل دھڑکتا ہے، تمہارے اندر اللہ کے اسم کا ذکر چلتا رہے گا۔ یہی وہ ذکر کیا چلنا، ذکر کا قائم ہونا ہی صلاۃ کا قائم ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ لذکری، نماز تو میرا ذکر ہے، یہ تو میرا ذکر ہے۔ تو جب آپ کے اندر نور اتر چکا ہوگا، جب قیام خدا یہاں پہ قائم ہو چکا ہوگا، جب ذکر خدا یہاں پہ جاری ہو چکا ہوگا، جب اندر سینے میں نور اور انوار کے دریا اور سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ تب آپ کی پیشانی سجدے کے لیے بے چین ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا دل مسجد میں لگے گا کہ نہیں لگے گا، آپ کی لگن اپنے رب سے اور نماز سے اور سجود سے اور قرآن سے اور اس کے احکامات سے اور اس کے حبیب کے احکامات سے جڑے گا کہ نہیں جڑے گا۔ قلب کے روشن ہونے سے آپ جڑتے ہیں، قلب کے منور ہونے سے آپ جڑتے ہیں، قلب کے سینے کے کھلنے سے، نور کے اترنے سے، قلب کے جاری ہونے سے آپ کی ذات میں انوار اور تجلیات کی مجلسیں سجتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں، نظارے جمتے ہیں، مناظر برپا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا اپنے رب کے ساتھ اور آپ کے رب کا آپ کے ساتھ ایسا ایک معاملہ ہوتا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔